اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دم ہے تو یہ کھڑکیاں کھول دیجیے تاکہ یہ شیشے بند ہیں نا، ان کو کھول دیجیے تاکہ آسانی۔ اللہ اکبر، سب کھول دیجیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، آپ حضرات محبت سے، اخلاص سے بہت دور دور بستیوں سے حاضر ہوئے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے ہر آدمی بے بس۔ عیدگاہ کی انتظامیہ نے اپنے اعتبار سے ساری کوشش کر لی تھی کہ نماز عیدگاہ میں ہو، کھلے میدان میں، اور آپ حضرات بھی بعض بہت سویرے یہاں تشریف لائے، 7:30 7 بجے، بعض اس سے بھی پہلے۔ اس سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، دین کے ساتھ آپ کے لگاؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مائک والے احباب ہیں، محترم ولی محمد صاحب اور عبدالخالق، یہ بھی کل پرسوں سے باقاعدہ عیدگاہ میں تیاری کرتے رہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ان ساری تیاریوں کے باوجود حکم اللہ کا ہی چلتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی نہیں بلکہ آگ کے بڑے بڑے سمندر بنائے۔ چاہتا تھا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن آگ میں ڈالا گیا، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا، آگ گل گلزار بن گئی۔ خود سیدنا ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی۔ چاہتے تھے کہ خواب سچا کر دیا جائے، چھری چلا کر یہ قربانی دی جائے، لیکن ہوا وہی جو اللہ چاہتے تھے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ لشکر کو لے کر دریا میں داخل ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ لشکر غرق ہو جائے گا، لیکن ہوا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر آسانی سے پار ہو گئے۔ حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، ارادہ اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ہم سب اس عید کو اسی طرح ادا کریں۔ اللہ کا بھی انتہا شکر ہے اس پر بھی۔ عید کی خوشی کس بنیاد پر ہے؟ کیا اتنا متبرک مہینہ کے گزرنے پر خوشی ہے؟ پھر تو عجیب انداز ہے کہ ایک انتہائی مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو غم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ خوشی ہے۔ خوشی اس پر ہے کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق رمضان کو پا لیا۔ یہ خوشی رمضان کے جانے پر نہیں، یہ خوشی رمضان کو پانے پر ہے۔
اللہ نے اپنے جس بندے کو جتنی توفیق دی، اللہ نے جس کو جتنی سکت دی، اللہ نے جسے جتنا چاہا، رمضان مبارک میں عبادات کے اعتبار سے مشقت و مجاہدے کا کام لیا۔ رمضان کیا ہے؟ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی۔ مجدد ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں لوگوں کی وجہ سے، لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں، مجدد آتا ہے تو ان خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ اکبر نے چاہا کہ میں باقی ادیان کو ملا کر اسلام کو بھی داخل کر دوں اور ایک اچار بناؤں، ایک مربع بناؤں، ایک کھچڑی بناؤں، دین الہی، لیکن اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔ الانبیاء و تلامید الرحمن، انبیاء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان کی پشت پر بھی اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا، حضرت رمضان کیا ہے؟ سائل نے سوال کیا، مقصد تھا کہ رمضان کی برکات کیا ہیں؟ اہل اللہ کو اللہ رب العالمین نے یہ بس عطا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آسان جواب دیتے ہیں، گھوم پھرا کر جواب نہیں دیتے۔ شیخ نے بہت آسان جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا، حضرت رمضان کیا ہے؟ یعنی رمضان کی برکات کیا ہیں؟ کتنے برکات ہیں رمضان کی؟ کیا ہوتا ہے رمضان میں انوار و برکات کے اعتبار سے؟ سائل کا سوال تھا، حضرت رمضان کیا ہے؟ عجیب جواب دیا۔ شیخ نے فرمایا، یوں سمجھو رمضان سمندر ہے، یوں سمجھو رمضان سمندر ہے اور 11 مہینے کی انوار و برکات ایک قطرہ ہے۔ یعنی 11 مہینے میں جو انوار و برکات ہر عبادت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، رمضان کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ تو رمضان رمضان ہے۔ رمضان کے جانے پر ہم خوشی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم خوشی منا رہے ہیں رمضان کو پانے پر، کہ اللہ نے ہم میں سے جس بھائی کو جو توفیق دے دی، جتنی دے دی، اس نے رمضان کو پایا۔ اور رمضان مبارک الحمدللہ جب آتا ہے تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا دخل رمضان فتح ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان رمضان ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کی انوار و برکات کیا ہیں، وہ تمنا کرے کہ ساری زندگی رمضان ہی رہے۔ بہرحال رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس بھائی کو جو توفیق دی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس رضا کے بعد، اس کوشش کے بعد اللہ اپنے بندوں کو خوشی کا ایک دن عطا فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، دیکھا کہ مدینہ کی دوسری قومیں تہوار مناتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا ہوتا ہے، مستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینی والوں سے پوچھا، یہ خوشی کے جو دن منائے جاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ عرض کہ اللہ کے رسول بس کھیل تماشا ہے، مستیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے بس کھیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تب سے اللہ رب العالمین کے اس حکم سے عید الفطر رمضان کے بعد ہلال عید نظر آتا اور یوں عید کی خوشی منائی جاتی۔ عید کیا ہے؟ بار بار عود، بار بار لوٹ کر آنے والی نعمت، بار بار لوٹ کر آنے والی نعمت۔ لیکن کس کی عید؟ العید کس کی عید؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا، لمن خاف الوعید، جو وعید سے ڈر گیا، جس نے رمضان میں اپنے آپ کو مجاہدے اور مشقت میں لگا کر اس قابل بنا دیا کہ اب اسے خوشی اور مسرت ہو کہ میرے روزے، میری تراویح، میری تلاوت، میرا ایثار، میرا صدقہ، میرا جذبہ اخوت، میری مساوات، میری ہمدردیاں اللہ نے قبول فرمائی، اب وہ بندہ خوش ہے۔ تو عید ایک انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی، ہماری غمی میں بھی ذکر، ہماری خوشی میں بھی ذکر۔ عید خوشی کا دن ہے لیکن عبادت کے ساتھ ہے۔
اور عبادت بھی ایسی ہے کہ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہم زندہ عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر امام کی زبانی خطبہ سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، پھر حکم ہے کہ عید نماز کے بعد اپنے اپنے متعلقین کی کوئی ایصال ثواب کیا جائے، تو ہم اپنے اپنے قبرستانوں میں حاضری دیتے ہیں اور ان تک بھی ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ گویا عید ایک طرف زندوں کے ساتھ، ایک طرف آگے تک کا سلسلہ چلتا ہے، محشر تک سلسلہ چلتا ہے، اور مسلمان کی عبادت کا یہ خاص رنگ ہے۔ ایک سرا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نماز کے اعتبار سے، ذکر اللہ کے اعتبار سے، دوسرا سرا حقوق العباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے صدقہ فطر کے اعتبار سے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عید تمہارے لیے متبرک ہے۔ فرمایا عید کیا ہے؟ 2 نعمتیں، ایک نعمت یہ ہے کہ عید کے دن آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو غرباء اور مساکین کا انتظام ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے درمیان رمضان میں تمہاری زبان سے کوئی لغو کلام نکل گیا ہو، تم سے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہو، تم سے کوئی پھسلن ہو گئی ہو، فرمایا اس سے تمہاری خطائیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو عید عظیم ترین نعمت ہے، لیکن کس کی عید؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مسلمان کو اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے کہ اخلاق بہت بلند ہو، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دراصل عید اسی کی عید ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ آج یہ تعلق بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ عجیب خطاب ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، ہر آیت میں علوم کا سمندر بھرا ہوا ہے، لیکن یہ آیت ایسی آیت ہے چاہیے کہ آدمی جہاں زیادہ بیٹھتا ہو وہاں لکھ کر لگائے۔ کیا کہا گیا اس آیت میں؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر ایسے سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو لحاظ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ سامنے ہیں، اللہ حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ عجیب حکم ہے اس میں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ تو ایسا کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے؟ ایسا کون آدمی ہے جو اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے؟ اس آگ سے کیا مراد ہے؟ اس آگ کو سمجھانے سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آگ کے لفظ کو لا کر میرے ایمان والے بھائیوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا مجھے کہنا آ جائے اور آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے لینے والے بن جائیں۔ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ آگ کیا ہے؟ یہ آگ ہے کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ نہ اپنے آپ کو آگ میں داخل کرو، نہ اپنے اہل و عیال کو آگ میں داخل کرو۔ وہ آگ کیا ہے؟ وہ بے دینی ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ عقائد کی خرابی ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ آخرت کے یقین کا کچا ہونا ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری والی زندگی ہے۔ یہ سب آگ ہے۔ اور آج ہر بھائی ہر سنجیدہ شخص خود غور کرے، آج کے جو پورا مسلم سماج ہے وہ کس طریقے سے اپنے کنبے کو جو ہے دین سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، وہ فرماتے آیت نازل ہوئی، میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کب نازل ہوئی؟ فرمایا جب مدینے میں وفود کی خوب آمد و رفت ہو گئی اور جب اسلام خوب پھیل گیا تو ہم انصار کے لوگوں نے ایک بار مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر ایک درخواست دیں گے کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے خوب قربانیاں دی ہیں، اب آپ ہمیں تھوڑی اجازت دیجیے، ہم اپنے باغات کی فکر کریں، ہم اپنے دکانوں کی بھی کچھ خبر گیری کریں، اور ہم اپنے مکانات کو بھی کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ فرمایا ہم لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک وفد طے ہوا کہ وفد کل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کرے گا۔ فرمایا ہم لوگ حاضر ہوئے، لیکن ہمارے حاضر ہونے سے پہلے جبریل امین کی حاضری ہو چکی تھی، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ جبریل یہاں موجود ہیں یا ان کی حاضری ہو چکی ہے۔ ہم حاضر ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ہم سے پوچھا انصار کیوں آئے ہیں؟ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم نے مقصد بیان کہ اللہ کے رسول اب اسلام پھیل گیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اسلام پھیل گیا ہے، مدینے کی گلی گلی میں اب اسلام کے چرچے ہیں، گھر گھر میں اب قرآن کی تلاوت ہے، اور اب وفود کا آنا اور جانا ہے۔ ہم مدینے کے لوگ انصار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اب تھوڑی سی اجازت دے دیں، ہم اپنے باغات پر تھوڑی اور زیادہ توجہ دے دیں، اپنی تجارت پر ذرا اور زیادہ توجہ دے دیں، اپنے مکانات پر تھوڑی سی اور زیادہ توجہ دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرخی طاری ہوئی، آپ کی آنکھوں میں سرخی داخل ہوئی، اور یوں آپ پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر فرمایا انصار کیا تمہارا خیال ہے خدا تمہارا محتاج؟ کیا تمہارا خیال ہے خدا تمہارا محتاج ہے؟ تم چھٹی چاہتے ہو، تم دین کی خدمت سے چھٹی چاہتے ہو، تو خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جتنے چاہتا ہے خدمت لے لیتا ہے۔ خبردار تم نے یہ کیا سوچا، خبردار تم نے یہ کیا سوچا؟ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں بس اللہ کے رسول کے چہرہ دیکھتے ہی ہم نے تو اپنے ہتھیار ڈال دی، یعنی ہم خاموش رہ گئے، ہم نے معذرت پیش کی، اللہ کے رسول ہم سمجھ گئے ہیں۔ تب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا دین کے ساتھ جڑے رہو گے تو اللہ کی نصرت اور مدد آتی رہے گی۔ جب دین سے کٹتا ہے آدمی، اللہ کی نصرت چھن جاتی ہے، اللہ اپنی نصرت کو کھینچ لیتے ہیں، پھر نصرتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ بھائی عیدگاہ کے لیے جو کہ چندہ ہونا تھا، اب وہاں تو مناسب جو عید نماز نہیں ہو سکی، ہمارے احباب گھوم جائیں گے، ہر بھائی سے گزارش ہے کہ عیدگاہ کے لیے جو ہے تعاون فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار یہ کیا خیال کیا تم لوگوں نے، اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج جو ہمارے گھروں کی، ہمارے محلوں کی، ہماری بستیوں کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے سماج کی، ہمارے علاقوں کی حالت ہے، دین کے اعتبار سے بہت دوری کی فضا ہے، بہت دوری کی فضا ہے۔ ہماری مسجدیں روحانی عبادات سے اب خالی ہیں، اور ہماری مسجدیں اب تعلیم گاہیں نہیں رہی ہیں۔ یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، اسلام کی شروع کی 400 سالہ زندگی، یعنی اسلام کی شروع کے 400 سال تک کوئی مدرسہ مسجد سے الگ نہیں تھا، کوئی مدرسہ مسجد سے الگ نہیں تھا۔ شروع کے پورے 400 سال علماء نے لکھا 365 سال گزرنے کے بعد ایک مدرسہ نیشا پور میں وجود میں آیا جامعہ بحیقیہ کے نام سے، ورنہ 365 سال تک مسجد سے الگ کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسجد مرکز ہوتی تھی، ہر مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، ہر مسجد کا ہر گھر کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا تھا۔ آج یہ کنیکشن ٹوٹتا چلا گیا ہے۔ اب مسجدیں صرف اور صرف چند رکعت کے لیے رہ گئی ہیں، اور اب مسجدوں کی جو ائمہ کے ساتھ ہمارا سلوک ہے ایک اجیر، ایک مزدور جیسا ہے، امام ایک مزدور ہے، اس کا مقام بھی آہستہ آہستہ کھسکتا چلا گیا۔ مسجدوں کا وقار بھی، مسجدوں کا مقام بھی، مسجدوں کی آبرو بھی متاثر ہوتی چلی گئی۔ اسلام کے شروع کے 400 سال میں کوئی مدرسہ الگ سے وجود میں نہیں تھا، بلکہ ہر مسجد مدرسہ اور ہر گھر خود مدرسہ۔ ہر گھر میں قرآن پاک کی صدائی بلند ہوتی تھی۔ بچہ آنکھ کھولنے کے بعد اپنی ماں سے پہلا لفظ جو سنتا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ بچے اپنے گھر کے اندر ہی دودھ پینے کی حالت میں ہی اس آواز سے مانوس ہو جاتے تھے جسے ہم قرآن کی آواز کہتے ہیں۔ بچے اسلامی عادات اور
اخلاق سے دودھ پینے سے ہی مانوس ہو جاتے تھے. انہیں یہ بتانا نہیں پڑتا تھا بیٹا یہ قبلہ ہے اس طرف تھوکتے نہیں ہیں, بیٹا یہ قبلہ ہے اس طرف استنجا نہیں کرتے ہیں, بیٹا یہ قبلہ ہے اس طرف پیٹ نہیں کرتے ہیں. انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کے گھروں کا مزاج ہی ایسا تھا, بچہ خود بخود اس کو سمجھ جاتا تھا. آپ اندازہ لگائیے اسلام کے شروع کے پورے 365 سال یعنی 400 سال تک کوئی مدرسہ الگ سے نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہر مسجد میں ایک انتہائی مناسب امام ہوتا تھا جس کے پاس علم ہوتا تھا, اور مسجد کے مقتدی اس کو اپنا تاج سمجھتے تھے. مسجد ہر محلے کی مسجد اس کا دل ہے. انسان کے جسم میں جو دل کی اہمیت ہے, دل حکم کرتا ہے, تو آپ آنکھ مجبور ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے, اس چیز کو پسند کرنے کے لیے, ہاتھ مجبور ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, قدم مجبور ہوتے ہیں اس طرف چلنے کے لیے. آپ کے دل نے چاہا گوس چلتے ہیں, آپ چلے آئے. کسی کے دل نے چاہا کسی اور جگہ چلے, وہ چلے آئے. تو باڈی کے اندر جو دل کی اہمیت ہے وہی اہمیت ہر محلے میں مسجد کی ہے. لیکن آج کے اس دور میں اور اس وقت جب یہ بات ہو رہی ہے, مسجدوں کا مقام, اس کی آبرو, اس کی عظمت متاثر ہو گئی ہے. اب کیا ہوا؟ مسجدوں سے تعلیم نکل گئی, بالکل نکل گئی. اب میرے اور آپ کے بچے کی اب کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا موسیٰ پیدا ہونے والا ہے. فرعون نے کہا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہر بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل ہوتا رہے گا. 70,000 بچے اس نے قتل کر دیے. اس زوم میں, اس تکبر میں, اس غرور میں کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. لیکن موسیٰ پیدا ہوا, اور کس کے گھر میں پلا؟ خود فرعون کے گھر میں پلا. اللہ ہے. نجومیوں نے اطلاع دی تھی خبردار تیرا تخت اب ڈاواں ڈول ہونے والا ہے, اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اس تخت کو ہٹا دے گا, گرا دے گا, جو بازی کو پلٹ دے گا, جو تیرے سارے باطل نظام کو اخلاقیات کے نظام میں تبدیل کر دے گا. اس نے نجومیوں سے پوچھا کن میں ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل ہو جاتا تھا. 70,000 بچے قتل ہو گئے, لیکن موسیٰ پھر بھی پیدا ہو گئے. خدا ہے. آج بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آج ایسی لادینی فضا ہے, آج ایسا لادینی نظام ہے, آج ایک ایسا لادینی لٹریچر ہے, آج ایسا لادینی ایک قسم کا میٹ جو سوشل چل رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان ہر لمحہ دین سے دوری بھی چل رہا ہے. ایک طرف سے آپ دیکھیں گے منشیات ہیں, ایک طرف سے آپ دیکھیں گے اخلاق کی دیوالیاپن ہے, ایک طرف سے آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں خالی ہیں, ایک طرف دیکھیں گے مکاتب کا کوئی نظام نہیں ہے. ابھی بچہ نرسری کے قابل ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر ایک بوجھ والا بستہ لگا دیتے ہیں, اس میں قرآن نام کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, اس میں اسلامیات کے نام کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, اس میں احادیث کے نام کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو برائے نام ہوتی ہے, اس میں یہ سبجیکٹ بالکل نہیں ہوتے ہیں. آپ مسلم ہیں, آپ کا گھرانہ مسلم ہے. ایک فکر ہر آدمی کے ذہن میں رہنی چاہیے, میں مسلم ہوں. کل اللہ کے سامنے میرا خاندان بحیثیت مسلم کھڑا ہونا چاہیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پارہ نمبر 19. اللہ نے ایک دعا سکھلائی, کس کو؟ آپ کو, مجھے, بڑے کو, چھوٹے کو, ماں کو, بہن کو, بیٹے کو, بیٹی کو, ہر فرد مسلمان کو یہ آیت سکھلائی اللہ نے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. الہ العالمین, آپ نے مجھے گھر کا بڑا بنا دیا. میرے گھر میں مستورات بھی ہیں, میرے گھر میں بچیاں بھی ہیں, میرے گھر میں بچے بھی ہیں. قرۃ اعین, ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مسجد سے اذان ہو تو بچیاں مصلی بچھا دے اور بچے مسجد کی طرف رخ کریں. رمضان آئے تو میرے گھر میں ایک عجیب قسم کا نورانی ماحول ہو. جب آپ کا حکم آئے میرا بچہ گھر نکلے تو یغضوا من ابصارہم, اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں. میری بچی گھر سے باہر نکلے تو اس کا حجاب پڑا ہوا ہو. میرے بچے جب گھر سے باہر جائیں تو شعور کے ساتھ جائیں. عجیب دعا کی, وجعلنا للمتقین اماما.
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। मेरे अल्फाज नहीं हैं, कुरान कहता है, हर मुसलमान को कहता है यूं मांगो दुआ, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। इलाहुल आलमीन, जब आपने मुझे एक परिवार दे दिया, जब आपने मुझे कुंबा दे दिया, जब आपने मेरे घर के अफराद दे दिए, इनको मुत्तकी बना और मुझे इनका अमीर बनाया आपने, तो मुत्तकीन का अमीर बना। अब आप देखिए हमारे बच्चे कहाँ कहाँ हैं, हमारी बच्चियाँ कहाँ कहाँ हैं। मैं उस मौजू पर नहीं जाऊँगा क्यों हैं, लेकिन ये तो हर मुसलमान समझ सकता है कि जब हमने उनको नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक हमने उनको दीन नहीं दिया, आगे कहाँ मौका रहता है हम उनको दीन दे सकेंगे, आगे कहाँ मौका रहता है। आपको कुरान पाक की एक आयत बार बार याद रखनी चाहिए। पहले पारे की आयत है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। अल्लाह ने अजीब बात ज़हन में डाल दी है, तवज्जो इधर रखिए। आप आगे हैं, आपका वक्त अमानत है। पहले पारे की आयत है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। अल्लाह फरमाते मोहम्मद करीम, क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब एक बहुत बड़े पैगंबर, उनका आखिरी सांस चल रहा है, उन्होंने अपने किसी घर के फर्ज से कहा सब के सब लोगों को जमा कर लो। उनके पोते भी थे, नवासे भी थे, उनका कुंबा भी था, उनकी बरादरी भी थी, उनकी बस्ती भी थी। सबको पता था कि बाबा जी बीमार चल रहे हैं, अचानक कभी भी गुजर सकते हैं। इनमें से किसी ने बाहर जाकर आवाज दी, ओ घराने के अफराद, बाबा जी का आखिरी वक्त चल रहा है और बाबा जी सबको बुला रहे हैं। नबीज़ादों का घर है, नबी का खानदान है, नबी की बरादरी है, नबी की बस्ती है, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं और फूफियां भी हैं, खालाएं भी और मामियां भी हैं। पूरा का पूरा कुंबा जमा हो गया, पैगंबर के सामने है और पैगंबर अब मेहमान है लम्हा भर के। खुद सोचिए, एक पैगंबर हैं, खुद पैगंबर हैं, इनके वालिद पैगंबर हैं, इनके दादा भी पैगंबर हैं। एक ही पैगंबर होता तो क्या कम है, इनके बेटे भी पैगंबर हैं, इनके बेटे भी पैगंबर हैं, इनके बाप भी पैगंबर हैं, इनके दादा भी पैगंबर हैं, और ये बिस्तर पर हैं और ख़ानदान के लोगों को सामने बिठाकर एक अजीब बात पूछी है। मैं चाहता हूँ मैं भी और आप भी कभी घर में जाकर इस बात को पूछें। कुरान कह रहा है ना, कुरान किस्से कहानी की किताब नहीं है, कुरान तारीख की भी किताब नहीं है, कुरान इबरत लेने के लिए उन कसस की किताब भी नहीं है कि आप खाली कसस को समझें। कुरान में ये चीज़ें इसलिए बयान की गई, इन वाक़यात को इसलिए बयान किया गया है ताकि आप अपने ऊपर इसको लागू करें, देखें कहीं हमें भी इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो हज़रत याकूब ने पूरे कुंबे को बुलाया, सारा कुंबा ठाठे मारता हुआ, इधर मर्द, इधर मस्तूरात, इधर बच्चे, इधर बच्चियाँ, बाबा का आखिरी दीदार के लिए मुतवज्जे हैं। नूरानी चेहरा है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। कहने की हजारों बातें हो सकती थी, मैं जा रहा हूँ खबरदार झगड़ना नहीं। कहने की ये बात भी हो सकती थी, मैं जा रहा हूँ बड़ों का इकराम करना। कहने की ये बात भी थी, मैं जा रहा हूँ छोटों पर शफकत करना। कहने की ये बात भी थी, मैं जा रहा हूँ मस्तूरात का ख्याल रखना। लेकिन इनमें से कोई बात नहीं कही, अजीब बात पूछी। गूस की जाओ मस्जिद में आने वाले अहबाब, आपकी मोहब्बतों को सलाम है, अजीब बात पूछी। कुरान कह रहा है, पहले पारे की आयत है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब का बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था, सांस चल रही थे, हजरत इस्राइल सलाम करके अदब से बैठे हुए थे, आप मुझे इजाज़त दीजिए सिर्फ मैं आपकी रूह निकाल लूँ। उन्होंने कहा ठहरो, एक काम की बात कहने दो। कुंबा पूरा का पूरा मौजूद है। अब जब कुंबा मौजूद है और बाबा को देख रहे हैं, इसलिए कि बाबा का चेहरा आफताब और महताब से ज़्यादा चमकता चेहरा, बाबा की गुफ्तगू नूरानी गुफ्तगू, तो बाबा ने क्या पूछा इनसे, मा ताबुदून मिन बादी। ओहो, कम से कम जिंदगी में एक बार तो पूछें। कुरान कहता है रोज़ाना पूछो, हम एक बार तो पूछें ना। हजरत याकूब अपने पूरे कुंबे को सामने बिठाकर क्या पूछ रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे घराने के अफराद, मेरी बरादरी के बच्चों और बच्चियों, अब मेरा आखिरी वक्त है, मुझे ये बताओ मेरे बाद तुम
किस रुख पर चलोगे। हम बच्चे को बांग्लादेश भेजें, इस्लाम मना नहीं करता है। बेंगलोर भेजें, मना नहीं करते हैं। हैदराबाद भेजें, मना नहीं करते हैं। लेकिन क्या बाप पूछता है बेटा तुम जा रहे हो किस रुख पर रहोगे? नहीं, हमारा एक ही रुख है, कैरियर बनाना। तुम्हारी नमाजें छूटे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे नमाजें छूट जाएं टेंशन नहीं है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है कुछ नहीं है, बस कैरियर बनाना, पैसे की मशीन बनकर आना, तुम्हारी नमाजों का कोई मसला नहीं है, पढ़ लोगे तो ठीक है। मेरे ईमान वाले भाइयों, कुरान क्या कहता है? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपने बच्चे बेदीनी से बचाओ, बदअकीदगी से बचाओ, शिरक से बचाओ, इस्लाम की मनाफी जिंदगी गुजारने से बचाओ। और हम मुतमईन हैं इसलिए कि बच्चे का या बच्ची का कैरियर बन रहा है। इस कैरियर को आप कैरियर क्या कैरियर कहेंगे? ये कोई कैरियर नहीं है। मेरे ईमान वाले भाइयों, आज ज़रूरत है इस आवाज़ के लगाने की। मस्जिदों को फिर आबाद करो, मस्जिदों को फिर आबाद करो, फिर 1100 साल पीछे चलो, फिर 1100 साल पीछे चलो। मकाम जो मस्जिदों का था उस मकाम पर मस्जिदों का रखो। जो इमाम का मकाम होता था उस मकाम पर इमाम को रखो। जो हर फर्द का मस्जिद से ताल्लुक होता था उस ताल्लुक को बरकरार रखो। और फिर जो दीन के साथ ताल्लुक था उस ताल्लुक को फिर दोहराओ। इमाम मालिक से पूछा गया था अगर कभी हालात ऐसे आए कि कौम इस्लाम से दूर होती जा रही हो और कोई बंदा खुदा इस्लाह के लिए कदम उठाए उसे क्या करना चाहिए? अजीब जवाब दिया। बड़ों के जवाब भी अजीब जवाब हैं, बड़ों के जवाब भी अजीब जवाब हैं। इमाम मालिक कौन हैं? जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुद रोज़ा अतहर पर दर्स दिया। इधर रसूलुल्लाह हैं, इधर इस दर्स दे रहे हैं। और अदब का ये हाल था, एक रोज़ दर्स दे रहे हैं, दर्स देते देते बिच्छू ने काट लिया और तहबंद से या लुंगी से या पजामे से खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन टांग को हरकत नहीं दी। किसी तालिब इल्म ने इशारा किया, इमाम ये क्या हो रहा है? खून तो नीचे गिर रहा है। फरमाया मैं भी जानता हूँ, लेकिन चूंकि अभी हदीस पढ़ा रहा था, सबक अधूरा था, जुरत नहीं हुई कि बेअदबी से मैं इस बिच्छू को यहाँ से हटा दूँ, जुरत नहीं हुई मेरी। इस अदब के साथ इमाम मालिक ने रोज़ा अतहर पर दर्स दिया। इनसे पूछा गया अगर कौम बेरुखी पर चल पड़े, अगर कौम बदअकीदगी पर चल पड़े, अगर कौम बेदीनी को कैरियर समझने लग जाए, अगर कौम अपने बच्चों और बच्चियों को दीन से दूर कर दे, अगर कौम नर्सरी से ही अपने बच्चे को बोले डॉक्टर साहब साहबा, कौम को ये ख्याल ही ना हो बच्चे को कलमा याद है या नहीं है, और फिर कोई बंदा खुदा या बंदगान खुदा इस्लाह के लिए उठें तो कहाँ से शुरू करें? अजीब जवाब दिया। फरमाया जहाँ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया था। फरमाया जिस तरह पहले इस्लाह हुई थी कि कल्ब को मेहनत का मरकज बनाया जाए, कुरान पाक के साथ ताल्लुक को जोड़ा जाए, मस्जिद के साथ ताल्लुक को जोड़ा जाए। बैतुल्लाह के बारे में अल्लाह फरमाते हैं जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नास, कि लोगों की जिंदगियां बैतुल्लाह के पैगाम के साथ वाबस्ता हैं, लोगों की कामयाबियां काबतुल्लाह के मुंसलिक होने के साथ हैं। मेरे ईमान वाले भाइयों, हमारी कामयाबियां मस्जिद और मस्जिद की तालीम के साथ हैं। अब ये तालीम छूटती चली गई है और अजीब बात है। अभी कल की बात है, दूर की बात नहीं है। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक नौजवान तिलावत कर रहा है। वो आकर मुझसे पूछा कारी साहब ये सजदे 10 आ गए हैं, इनको एक ही बार करूं? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। 20 साल का नौजवान है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कुरान में तो 10 सजदे लगातार कहीं भी नहीं हैं, किन सजदों की बात कर रहे हो? कहा जी कुरान पाक में मौजूद है। मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा मेरे जहन में नहीं है। कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं, अलग अलग पारों में हैं, किसी पारे में 2 हैं, बाकी अलग अलग हैं। लगातार हर वर्क़े में, हर सफ़े में सजदा हो, ऐसा तो नहीं है। उसने कहा मैं लाकर दिखाता हूँ। ये ठीक है, अच्छी बात है। कुरान लाया, उसकी गलती नहीं है, इसलिए कि वहाँ मस्जिद का निज़ाम ने, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। लेकिन ये एक नहीं है, ये लाख नहीं है, ये करोड़ों हैं,
یہ 2-4 کروڑ نہیں ہیں، یہ 50 کروڑ ہیں۔ یہ جو کھیپ آپ باہر نکال رہے ہیں، آپ چھٹی میں باہر جامعہ ملیہ میں داخلہ کراؤ، آپ 7ویں میں علی گڑھ میں داخلہ کراؤ، آپ کے سامنے ایک کیریئر ہے۔ ہماری مسجدیں تعلیم سے خالی ہیں۔ ہم امام کو تنخواہ دینے کے بعد باقاعدہ سمجھتے ہیں اجیر ہے، مزدور ہے۔ ہم باہر نیاز پر 50,000 خرچ کر لیں گے، لیکن تنخواہ کے بغیر امام کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، جب مسجد کے امام کے ساتھ ایک کمزور تعلق ہوتا ہے، نصرت خدا بندی اٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا کیس لے جا کر آگے پیش کرتا ہے۔ ہر آدمی اچھا وکیل کرنا چاہتا ہے، لیکن امام جیسا مرضی مل جائے۔ بہرحال میں نے نوجوان سے کہا ذرا لا کر دکھاؤ، وہ قرآن لایا اور ہمت کے ساتھ لایا کہ ہاں 10 سجدے ہیں۔ جب اس نے قرآن کو کھولا، ایک سورت کا نام ہے سورہ سجدہ، ہر صفحے میں اوپر لکھا ہے السجدہ السجدہ السجدہ۔ وہ کس کا نام ہے؟ وہ سورت کا نام ہے، وہ سجدہ نہیں ہے، وہ سورت کا نام ہے۔ لیکن اس غریب نے جب کبھی پڑھائی نہیں ہے، اس نے تو چلتے چلتے قرآن پڑھ لیا ہے، یہ کیس ایک نوجوان کا نہیں ہے، یہ گھر گھر کا کیس ہے۔ یہ معاملہ ایک بچے کا نہیں ہے، یہ گھر گھر کی بچی کا معاملہ ہے۔ یہ ایک بچے کا معاملہ نہیں، یہ گھر گھر کی ماں کا معاملہ ہے، یہ گھر گھر کے بزرگ کا معاملہ ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج جو انسان فضا دیکھ رہا ہے، بے دینی کی فضا دیکھ رہا ہے، ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم ڈر لگتا ہے آئندہ کچھ سالوں کے بعد اگر یہی ماحول رہا، آئندہ کچھ سالوں کے بعد کفر اور اسلام میں امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اللہ بچائے، اللہ میری زبان کو غلط کر دے، اللہ بچائے۔ لیکن جو ماحول چل رہا ہے، ہر باپ کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے کیریئر کی، ہر بچی کے بارے میں جو ذہن چل رہا ہے کیریئر کے بارے میں، اس لیے کہ ہر باپ چاہتا ہے جب تک بچی ہائی کوالیفائی نہیں ہوگی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا کلچر بنا ہے یہ، ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہمارے رشتے ہوتے تو پہلے پوچھتے ہیں پراپرٹی کیا ہے، جاب کیا ہے، کمپنی کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے۔ ہم پہلے انہی چیزوں کو تو دیکھتے ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے اس نوجوان کو؟ ابو صالح نوجوان دریا کے قریب نماز پڑھ رہا ہے، 3 دن سے فاقہ ہے۔ کتنے دن سے فاقہ ہے؟ 3 دن سے فاقہ ہے۔ اچانک سلام پھیرنے کے بعد دیکھا دریا کے پانی پر ایک سیب تیر رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بھوک ہوتی ہے، آدمی کو بےتاب کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ایک کفر سے، ایک بھوک سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، تنگ دستی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ یہ انتہائی صالح نوجوان تھا، لیکن فاقہ تھا۔ ادھر سلام پھیرا، ادھر دیکھا کہ سیب تیر رہا ہے۔ اچانک نگاہ گئی سیب پر، اور اضطرار کی حالت تھی، دریا میں ہاتھ ڈالا، سیب نکالا، اور پھر کہاں بھوک موقع دیتی ہے کہ سوچے گا بندہ، فوراً سیب کو منہ میں ڈال لیا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا، ابھی دانت لگے ہی تھے، فوراً خیال آ گیا، ابو صالح تم نے یہ کیا کیا؟ کس کا کھایا؟ بلا اجازت کھایا، حرام کھایا، بدن میں خون حرام بنے گا، تمہاری عبادت متاثر ہوگی، تمہاری آنکھوں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے کان میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے ہاتھوں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے قدموں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے قلب پر گناہ کا داغ لگے گا۔ یہ تم نے کیا کر لیا؟ ہائے میں نے یہ کیا کیا؟ اور پھر جو ہی خیال آئے تو سیب کو وہیں ڈالا اور دوڑتا ہے اس طرف جس طرف سے پانی آ رہا تھا، تلاش کروں کس کا باغ ہے۔ آخر دوڑتے دیکھا ایک درخت کل کے اوپر، نہر کے اوپر ہے، اس کی شاخیں پہچان لیا کہ شاید اسی باغ کا یہ درخت ہے۔ تلاش کیا دروازے کو تلاش کر کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک نیک صفت شخص موجود تھے، ان سے پوچھا یہ باغ آپ کا ہے اور یہ درخت آپ کا ہے؟ یہ میرا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ ایک سیب گرا تھا اور میں فلاں جگہ نماز پڑھ رہا تھا، بھوکا تھا، میں نے آپ کے سیب کھا لیا، معاف کر دیجئے۔ نوجوان کا خیال تھا کہ یہ شخص مجھے معاف کر دے گا، لیکن وہ جو اندر موجود تھے وہ بھی کوئی خدا کے پہنچے ہوئے بندے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نوجوان کی پیشانی میں حیا ہے، نور ہے، باطنیت ہے، روحانیت ہے، بننا چاہتا ہے، امت کے کام آئے گا۔ خط کا مضمون لفافے سے پتہ چل جاتا ہے،
گھر کو آنگن سے پہچان لیا جاتا ہے، آدمی کے چہرے سے پڑھنے والے آدمی کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو ولی خدا تھے، نوجوان کو دیکھا کہا کیوں کھایا، کیوں کھایا؟ اگر تم نوجوان صالح بننے کی کوشش کرتے ہو اتنی جلدی کیوں کی؟ اندر میں تو شفقت تھی کہ بیچارے نے کھا لیا، لیکن زبان پر ترشی تھی، کیوں کھایا؟ معاف نہیں کروں گا۔ آپ معاف کر دیجیے کہ نہیں، 10 سال تک میرے باغ کی نوکری کرو، شخدری کرو، پھر معاف کروں گا۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ مالی کرو، مالی کا کام کرو، 10 سال تک پانی دو، شاخ تراشی کرو، اس کی حفاظت کرو، پھر معاف کروں گا۔ لیکن جب اللہ کو رضا کرنے کا قلب میں سودا ہوتا ہے، آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک، کہا ٹھیک۔ 10 سال گزر گئے، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخ آپ تو اجازت دے دیجئے، میں نے نوکری کر لیا 10 سال تک۔ ان 10 سالوں میں ان دونوں کی محنت ہوتی رہی، شیخ ان پر محنت کرتے رہے، ایک اچھا نوجوان بنانے کی محنت، اور یہ نوجوان شیخ کی خدمت بھی کرتا رہا، ایک اچھا با اخلاق مربی اور اچھے با اخلاق استاد کی طرح کہ کیسے استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب 10 سال ہو گئے اور نوجوان نے کہا اب تو اجازت دیجئے، فرمایا نہیں، میری ایک شرط اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جو بالکل نابینا ہے، اور جس کے دونوں ہاتھ بالکل مڑے ہوئے ہیں، اور جس کے دونوں کان سنتے نہیں ہیں، اور جس کے دونوں پیر بالکل بس لنگڑی ہے، بیچاری چل نہیں سکتی ہے، اس سے شادی کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، ایک دور یہ بھی تھا، ایک دور یہ بھی تھا نوجوانوں کا۔ ایک آج کا نوجوان ہے، آپ رات کو بھی دیکھو تو موبائل ہاتھ میں ہے، سوتے وقت دیکھو تو موبائل ہاتھ میں، اور یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے۔ آج کی مائیں جب کپڑا دھونا چاہتی ہیں تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کیا دیتی ہیں؟ موبائل دے دیتی ہیں۔ پہلی مائیں تسبیح دیتی تھی، پہلی مائیں تسبیح دیتی تھی، پہلی مائیں قرآن کے اوراق دیتی تھی۔ آج کی مائیں جب تنگ ہو جاتی تھی بچوں کو کیا دیتی ہیں؟ موبائل دے دیتی ہیں، ویڈیو گیم کھول کے دیتی ہیں، میرے لال دیکھ۔ پھر لال اتنا دیکھتا ہے کہ ماں پھر روتی ہے، کاش یہ موبائل چھوڑتا، لیکن پھر چھوٹتا نہیں ہے، پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ بہرحال کہ حضرت جب یہ بات ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، چلو شرط منظور ہے۔ عصر کے وقت نکاح ہوا، مغرب کے بعد رخصتی ہوئی، کمرہ دے دیا گیا۔ اب یہ نوجوان جب کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادی ہے، اس کی آنکھیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس کا چہرہ آفتاب اور مہتاب سے زیادہ چمکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں انتہائی قوت ہے، اس کا بدن انتہائی چست ہے۔ تو نوجوان واپس آ گیا، دروازہ کھولتے ہی ایک نگاہ ڈالی اور واپس آ گیا۔ باپ باہر تھا، اسے معلوم تھا یہ نوجوان گھبرا جائے گا۔ پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ نے مجھے بتایا تھا نابینا ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، یہ تو حور پری ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے نابینا ہے کہ زندگی میں غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، یہ اس لیے لولی ہے کہ کبھی غلط قدم کی طرف چلی نہیں، یہ اس لیے اپاہج ہے کس نے کبھی کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، یہ اس لیے بہری ہے اس کے کان میں کبھی غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ام الخیر فاطمہ ہوتا ہے لڑکی کا، اور اس نوجوان کا نام ابو صالح ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک ہیرا پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ایک موتی پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ایک جوہر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے والد کا نام ابو صالح اور جن کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، جب باپ ایسے ہوتے ہیں، تو پھر امت کی کشتی کو چلانے والے افراد پیدا ہوتے ہیں۔ چراغ لے کر ڈھونڈو صلاح الدین ایوبی کو، ملے گا آپ کو۔ چراغ لے کر ڈھونڈو، ملے گا محمد فاتح کو، نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ نرسری کے قابل ہوتے ہی ہم نے بچے کی گردن پر ایک بستہ لگا دیا، پھر مڑ کر نہیں دیکھا مکتب ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور ناراض نہیں ہونا، ایک بات غور سے سنیے، ہمارے ہر بچے کا وارڈ روم الگ ہے، ہر بچے کا باتھ روم بھی الگ ہے، ہر بچے کا موبائل بھی الگ ہے، لیکن گھر میں سارے گھر والوں کی ٹوپی ایک ہی ہے۔ باپ صاحب کو نماز پڑھنی ہے اسی ٹوپی کو لگائیں گے، بڑے بچے کو پڑھنی ہے اسی کو لگائیں گے۔ اور اب تو ہمارے بچے کی جیب میں 25,000 کا موبائل ہے، لیکن 5 روپے کی ٹوپی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ جب مسجد جاتا ہے کس کی ٹوپی اٹھاتا ہے؟ مسجد کی ٹوکری میں ٹوپی ہوتی ہیں، انہیں اٹھا کر نماز پڑھتا ہے۔ ذرا سوچئے کیا تعلق ہے دین کا ہمارے ساتھ۔
ہمارے گھر میں ہر بچے کا الگ الگ سوٹ کیس ہے، ہر بچے کی الگ الگ الماری ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک قرآن ہے، کبھی باپ صاحب پڑھ لیتے ہیں، کبھی امی جان پڑھ لیتی ہیں، کبھی دادا جان پڑھ لیتے ہیں، کبھی دیدی پڑھ لیتی ہیں، کبھی چھوٹا بھائی پڑھتا ہے، کبھی بڑا بھائی پڑھتا ہے۔ جب قوم کا اسلام کے ساتھ یہ تعلق ہو، جب ہماری اسلامی سطح اتنی نیچے اتر آئے، پھر کس نصرت کے منتظر ہیں آپ؟ پھر کس نصرت کے منتظر ہیں آپ؟ نصرت تب آتی ہے جب نصرت کے کام ہوتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس آیت کو بار بار دہرانے کی۔ یعقوب پوچھ رہے ہیں اپنے گھر کے افراد سے، پورا کنبہ موجود ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے پریوار کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بعد کس رخ پر چلو گے؟ کہیں میری محنت کو ضائع تو نہیں کر دو گے؟ کہیں میرے سسٹم کو خراب تو نہیں کر دو گے؟ کہیں میری محنت کو داغدار تو نہیں بنا دو گے؟ وہ نبی زادوں کا گھرانہ تھا، کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بابا جان آپ اطمینان سے چلے جائیے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم رخ کو نہیں بدلیں گے، ہم آپ کے سبق کو یاد رکھیں گے، ہم آپ کے اللہ کو مانیں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے، ہم اسماعیل کے، ابراہیم کے، اسماعیل کے اور اسحاق کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آج ضرورت ہے ہر گھر کا فرد اپنے گھرانے کے افراد کو بٹھائے اور اس سے کہے الحمدللہ آج تک یہ گھر مسلمان رہا ہے، بیٹا خبردار تم پیسے کماؤ یا نہ کماؤ لیکن اسلام سے نہیں ہٹنا، بیٹی تم ڈگری حاصل کرو یا نہ کرو خبردار اسلام کو نہیں چھوڑنا، اماں جی اسلام کو نہیں چھوڑنا، اور دیدی جی اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جب ہم خود دھکیل رہے ہوں مکاتب کو خالی کر دیا، بچے کے پاس کرکٹ کھیلنے کا الگ سوٹ ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، کرکٹ کھیلنے کا الگ سوٹ ہے، ہونا چاہیے، پکنک پر جانے کے لیے الگ سوٹ ہے، نائٹ سوٹ الگ ہے، سردی کا سوٹ الگ ہے، لیکن یہ سر القرآن گھر سے اپنا نہیں لے جاتا ہے۔ جو پڑھاتے ہیں یہاں بہت سارے مکتب پڑھانے والے ہوں گے، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، ہائی فائی گھر کا بچہ، گیزٹ آفیسر کا بچہ، کروڑ پتی کا بچہ مکتب جا رہا ہے، قرآن اپنا نہیں ہوتا ہے، ٹوپی اپنی نہیں ہوتی ہے، قاعدہ اپنا نہیں ہوتا ہے۔ جب قوم اس سطح پر نیچے اتر آئے، جب قوم کا اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جب قوم اسلامیات سے اتنی دور ہوتی چلی جائے، پھر آپ امید رکھیں گے نصرت خداوندی آئے؟ بالکل نہیں آتی ہے۔ نصرت خداوندی لانے کے لیے ضرورت ہے آدمی بیدار مغز ہو، اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو میرا گھرانہ کس ڈگر پر چل رہا ہے، جس گھر کا امیر مجھے بنایا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے گھر کے ہر بڑے سے، مدرسے کے ہر بڑے سے، بستی کے ہر بڑے سے، مسجد کے ہر بڑے سے پوچھ ہوگی۔ آج حال عجیب ہے، ایک امام کی پکڑ اس پر ہو گئی، اس غریب نے ابھی شب قدر میں، تازہ واقعہ ہے، ابھی شب قدر میں پورا پارا پڑھ لیا، اس کی پکڑ ہوگی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمان پکڑ کر رہا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کٹ پھٹ رہی سون تو کیا کرو تھی جب پر اوتر پر پڑھنا وسلم ترا آج کیا کرو تھی ظلمات سے تھی؟ کس بات پر پکڑ ہوگی؟ تم نے پارا کیوں پڑھا؟ ایک دور وہ بھی تھا، رسول اللہ غزوے میں چل رہے ہیں، وہاں سرائے نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ غزوے میں چل رہے ہیں، راستے میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئی، ٹیلا تھا غیر ہموار ٹیلا تھا، کچھ نچلا میدان کچھ اوپر کا میدان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی جگہ خطرناک ہے، رات کو جاسوس آ سکتا ہے، دشمن آ سکتا ہے، ہمارے پورے قافلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا 2 آدمی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 انصار نوجوان تیار ہو گئے، ملائیے آج کے معاشرے کو، اس کو ملائیے، آپس میں جوڑیے، ان واقعات کو جوڑیے اپنے ساتھ۔ 2 نوجوان کھڑے ہو گئے، انصاری نوجوان،
ایک کا نام عباد ہے، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ دونوں جب کھڑے اللہ رسول نے فرمایا اس ٹیلے پر رہو، اس ٹیلے پر رہو، باقی لوگ سو جاؤ۔ یہ دونوں نوجوان ذمہ داری لیتے ہیں، ہم جاگیں گے، دشمن ہے تو ہم اطلاع دیں گے، ہم اطلاع دیں گے۔ دونوں جب وہاں پہنچے، دونوں نے مشورہ کیا، دونوں جا کر کیا کریں گے؟ اگر دونوں کو اچانک نیند آ گئی تو قافلے پر بن آئے گی۔ ایسا کرتے ہیں ایک جاگے ایک سو جائے، ایک سو گیا دوسرا جاگا، جاسوس آیا۔ اس زمانے میں ٹارچیں نہیں تھی اور اس زمانے میں لائٹیں بھی نہیں تھی، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی بھی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سامنے کوئی چیز ہے۔ وہ جاسوس اس سمجھنے سے قاصر تھا یہ درخت ہے، یہ آدمی ہے۔ اس نے تیر مارا، اس نے تیر مارا، یہ تیر لگا لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ دوسرا تیر لگا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ تیسرا تیر لگا تو اس کا خون اس سونے والے نوجوان کے چہرے پر گرا۔ تب یہ بیدار ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تمہارا تو پورا پاؤں خون ہی خون ہے، سلام پھیر دو۔ سلام پھیرنے کے بعد پہلا جملہ کیا نکلا نوجوان سے؟ خدا تجھے غارت کرے، تم نے میری نماز کو متاثر کر دیا۔ وہ ایک نوجوان ہے، وہ ایک نوجوان ہے جس کے سر پر امامہ نہیں ہے، جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، جس کے پیر میں چپل نہیں ہے، لیکن اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور ایک آپ کا نوجوان ہے، ایک آپ کا بزرگ ہے، اگر امام نے رکعت کو لمبا کر دیا تو انکوائری کمیشن بیٹھ گیا، لمبی نماز کیوں پڑھائی ہے؟ میں بلا جھجک کہوں گا خدا کے علاوہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ میں سے کون راضی ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے؟ مجھے اس کا ڈر ہے کل آخرت میں پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری کشتی اسلام کے جھنڈے سے بہت دور چلی جا رہی ہے۔ ہم مرکزی اسلام سے، ہم عقائد اسلام سے، ہم مزاج اسلام سے بہت تیزی سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک رفتار ہوتی ہے ریڑے کی، ایک رفتار ہوتی ہے سائیکل کی، ایک رفتار ہوتی ہے اسکوٹر کی۔ خدا گواہ ہے امت جو دین سے دور چل رہی ہے، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کی رفتار سے دور چل رہی ہے۔ کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ لیجیے آپ نماز کا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رخ کہاں جا رہا ہے۔ خدا کے لیے پھر اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، پھر اپنی مسجدوں میں مکتب کا نظام کیجیے۔ ایک آواز لگائیے، ہر نوجوان 5 گھروں کو لے لے، ہر مسجد اپنے صرف محلے کو لے لے، نوجوانوں کی تھوڑی پکڑ کر انہیں ان کے والدین کے پاؤں پکڑ کر کہے خدا کے لیے قرآن پڑھاؤ، خدا کے لیے قرآن پڑھاؤ، خدا کے لیے توحید سکھاؤ، خدا کے لیے آخرت کا یقین پیدا کرو، خدا کے لیے رسول اللہ پر ان کے اعتقاد قائم کرو۔ ورنہ اب کیا ہو رہا ہے؟ پردہ ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ غیر مسلم فیصلہ کر رہا ہے۔ مسلمان کے لیے داڑھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ غیر مسلم فیصلہ کر رہا ہے۔ مسلمان کے لیے لباس کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسلم فیصلہ کر رہا ہے۔ جب آپ اس کلچر میں جی رہے ہو، آپ کو جینے کے لیے اسلام کی رسے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے اندر کمزوری آتی ہے، اب حال ہی ہے مسلم ممالک میں دین پر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ جہاں رہے ہیں، مجھے زیادہ کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے مسلم ممالک میں دین پر جمنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے یہ وتیرہ اختیار رکھا، اگر آپ اسی نہج پر چلتے رہے، اگر آپ کی مسجدیں صرف نماز کے لیے رہی اور اگر آپ کے امام صرف دعا تک محدود رہا اور اگر آپ نے امام کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ انکوائری بٹھائیں گے، کوئی بعید نہیں ہے یہاں 800 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، آج کیا حال ہے؟ اندلس میں ہزاروں سال تک 1200 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، کیا حال ہوا ہے؟ 6 صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ کا وعدہ قوم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ دین والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن میں ببانگ دول ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ قوم مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، قوم مومن کے ساتھ اللہ کا ہر وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے اور اللہ کے نوازنے کا وعدہ ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، پھر 1100 سال پیچھے چلو، پھر مسجدوں کے ساتھ جڑو، پھر مکاتب کے ساتھ جڑو، پھر سروے کرو، کون بچہ مکتب نہیں جا رہا ہے؟ پھر سوچو۔ آج ہم اپنے بچی کا رشتہ کرتے ہیں، بس ایک بات پوچھتے ہیں، جاب ہے، کمپنی ہے، مکان ہے، کوئی بھول کر بھی نہیں پوچھتا قرآن بھی ہے، پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ بچائے، اس رخ پر چل رہے ہیں۔ جب قوم اس سوچ پر زندگی گزارے گی، کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے، کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ نصرت کا وعدہ صرف ایمانداروں سے، ایمان والوں سے ہے۔ اس کو اپنائیے، پھر اس آواز کو لگائیے، پھر مکاتب کے نظام کو مضبوط بنائیے، اور ہر گھر کا فرد سب سے پہلے خود سوچے میرا گھر مسلم ہے، یہ مسلم رہنا چاہیے۔ اگر کسی گھر کے آدمی کو اندازہ لگتا ہے اب میرا گھر مسلم نہیں رہا، خدا کی قسم میں یہ تو نہیں کہوں گا خودکشی تو حرام ہے، خودکشی تو حرام ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ خودکشی کرے، میں یہ ظلم اور یہ پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ باپ بے چین ہو جانا چاہیے کہ میرا چھٹکارا کیسے ہوگا، میرا چھٹکارا کیسے ہوگا۔ 1.5 سال پہلے سری نگر سے مغرب کے وقت ایک بزرگ اور ایک معمر خاتون آ گئی اسی کمرے میں، ایک جو صاحب لائے ممکن ہے وہ یہاں مجلس میں موجود ہوں۔ اس بزرگ نے بات کی، میرا لڑکا امریکہ میں ہے، میرا لڑکا امریکہ میں ہے، شادی کر لی ہے۔ میں نے اس سے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا، تم اسلام کیا چھو؟ میں نے کہا قرآن اجازت نہیں دیتا، تم قرآن کیا چھو؟ وہ باپ یہ کہہ رہا تھا یہ واپس آنا چاہیے، یہ واپس آنا چاہیے۔ اس خاتون نے بڑی عجیب بات کہی، اس خاتون نے بڑی عجیب بات کہی، میں نے مبارک دی اس خاتون کو۔ اس نے کہا مولوی صاحب اس کے آنے اور نہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ مجھے کہے گا میں نے تمہیں اولاد دی، مسلمان اولاد دی، اور تم نے اس کو بے کلمہ بنا دیا، یہ کر کے آئی ہو۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری فکر یہ ہے، میری فکر اس کی کرنسی نہیں ہے، میری فکر اس کی واپسی بھی نہیں ہے، اب میری فکر تو یہ ہے کہ میں مر جاؤں گی، اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، اللہ مجھے کہیں گے کہ میری بندی ہم نے بے شمار بندیوں کو اولاد نہیں دی، تمہیں تو ہم نے اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو اسلام سے دھو دیا، بالکل خالی کر دیا۔ مولوی صاحب میری فکر یہ ہے، بس آپ دعا کی، میری فکر یہ ہے بس وہ میری اولاد صرف مسلمان رہے، صرف مسلمان رہے، وہ ایک پیسہ نہ دے، میں زیور بیچ کر اس کو کھلا دوں گی لیکن صرف مسلمان رہے۔ ایک فکر یہ بھی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہمارا بچہ نرسری سے لے کر میٹرک تک چلا گیا، پوچھو میں جاتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں بچوں سے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ 8ویں میں ہوں، قرآن کتاب پڑھا ہے؟ بس یہ پڑھا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ عجیب بات ہے، باپ لاکھوں روپے ٹیوشن دے رہا ہے، میتھ کے لیے دے رہا ہے، دینا چاہیے، لاکھوں روپے سائنس کے لیے دے رہا ہے، لاکھوں روپے انگلش کے لیے دے رہا ہے، قرآن کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ حمام کے فنڈ پر جھگڑا ہے، ٹیوشن کے فنڈ پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ایڈوانس مانگتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، جھگڑا کہاں ہے؟ امام فنڈ پر جھگڑا ہے، حمام فنڈ پر جھگڑا ہے، مکتب فنڈ پر تو جھگڑوں کی بھرمار ہے۔ کیوں لیتا ہے مولوی صاحب اتنا؟ کیوں لیتا ہے مولوی صاحب؟ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ، انہوں نے بھی پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ چلو چلتے رہو، بہت ڈر لگتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں، قسم نہیں کھاؤں گا، میں کبھی سوچتا ہی رہ جاتا ہوں، میرے ہاتھ میں سوج ہو جاتے ہیں، یا اللہ کیا بنے گا اس بے رخی کا، بنے گا کیا؟ آخر کب قوم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی مسجد سے تعلق ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، مکتب سے جدا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے درخت سے جدا ہو گیا پتا تو پتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جدھر کی ہوا چلے گی، بس آخری بات کہوں گا، درخت سے جدا ہو گیا پتا تو پتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جدھر کی ہوا چلی پتا ادھر کو چلے گا، کبھی گندی نالی میں گرے گا، کبھی بیت الخلا میں گرے گا۔ جب آدمی مرکز اسلام سے جدا ہو گیا، جب آدمی توحید سے جدا ہو گیا، جب آدمی اپنے عقائد سے جدا ہو گیا، جب آدمی اسلام سے جدا ہو گیا، پھر اس نوجوان بچے کی، پھر اس نوجوان بچی کی، پھر اس بڑے بھائی کی، پھر اس بہن کی، پھر کچھ پتہ نہیں ہے اس کے عقائد کہاں بہتے چلے جائیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اتنا مضبوط کیجئے، آپ مطمئن ہو جائیں میرا گھرانہ مسلمان ہے۔ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں آدمی کے اندر، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت جب آدمی کے قلب میں آتا ہے، پھر آدمی خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ایسی زندگی گزارتا ہے، دنیا اشش کرتی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے عیدی کا دن تھا، یہی عید کا دن تھا، اور بغداد دارالخلافہ ہے، انتہائی پر رونق شہر، امیروں اور وزیروں کے بچے عید سے ایک دن پہلے بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اسی درمیان عصر کے بعد خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی باہر نکل گئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پابند لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں آنے والے
اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دے رہا ہے، ہمارے گھر کے دربان کپڑے لے کر دے رہا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، الصبی صبی ولو کان ابن النبی، بچہ بچہ ہوتا ہے اگرچہ نبی کا کیوں نہ ہو۔ اور روتے دھوتے آئے، آ کر اپنی امی کو کہا، امی جان کیا ہمارے گھر میں پیسے نہیں؟ میں نے دیکھا کہ فلاں بچہ نئے کپڑے خرید رہا ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس کی شفقت ہوتی ہے۔ آنسو نکل گئے، فرمایا بیٹا کیا کروں، میرے شوہر اور تمہارے والد نے میرے زیورات تو سب لے کر بیت المال میں داخل کر دیے کہ یہ تمہارے باپ دادا نے قوم کا پیسہ لیا تھا، لہذا اگر تم میری زوجیت میں رہنا چاہتی ہو تو سارے زیورات بیت المال میں داخل کرو، اور میں نے کچھ نہیں رکھا، سب داخل کر دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی آتے ہوں گے خلیفہ، اچانک خلیفہ عصر کی نماز کے بعد آئے۔ عمر بن عبد العزیز ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کی دھاک ہے، انسانوں پر نہیں حیوان بھی ان کی بات کو مانتے ہیں۔ بیوی نے کہا میں برداشت کرتی ہوں، آپ برداشت کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس بھی تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے آنسو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک خط لکھا کیشر کو، بیت المال کے کیشر کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ امیر المومنین خط لکھ رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج کے مسلمان، آج کی مادیت کے دل دادا لوگوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بیت المال کے خزانچی کو خط لکھ رہا ہے۔ کیا خط لکھا؟ سلام کے بعد میں عمر بن عبد العزیز آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ مجھے دے دیں، آپ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ مجھے دے دیں، ایڈوانس دے دیں تاکہ بچوں کے لیے کپڑے خریدوں۔ کیا پاکیزہ ماحول تھا، کیشر ڈرا نہیں، خزانچی ڈرا نہیں، اس نے واپسی میں کیا لکھا؟ ایک سطر لکھی، امیر المومنین آپ مجھے ضمانت دیجئے آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، آپ مجھے ضمانت دیجئے آپ مجھے زندہ رہیں گے، اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں ایڈوانس تنخواہ جاری کر دیتا ہوں۔ کیا کروں؟ پریشان کیوں؟ نماز کروں؟ ٹھیک، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، ایڈوانس لکھ کر دے دیجئے نا، آپ زندہ رہیں گے۔ بس امیر المومنین نے اپنی انگلی منہ میں ڈال لی، بیوی سے کہا میں تو پہلے ہی سمجھ رہا تھا یہی جواب آئے گا، یہ امیر المومنین ہیں۔ جب ایسے امیر المومنین ہوتے تھے، جب قوم کی کشتی کو چلانے والے ایسے ہوتے تھے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، تب رائی پہل خود سوتا تھا اور شیر ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا۔ آج بھائی بھائی کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر لوٹیے اسی اسلام کی طرف۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی حاضری کو بہت قبول فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن ہوتا ہے، فرشتے چوراہوں پر ہوتے ہیں، انتظار ہوتے ہیں، مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں، مسلمانوں چلو اللہ کی طرف، اللہ آواز دے رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ مجمع آیا ہے، بتاؤ مزدور نے اگر پوری مزدوری کی ہو انہیں کیا دیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ پوری اجرت دے دیجئے۔ اللہ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ عیدگاہ میں آ چکے ہوئے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، یہ آخرت کے بارے میں جو مجھ سے مانگیں گے وہ میں ان کو دے دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا اور احسان کا عملہ فرما۔ مولا کریم ہم سب سے ہی راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا کہ رمضان کا مہینہ یا اللہ جیسا بھی ہمارا گزرا بس آپ قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا اس مجمع میں بہت سے آپ کے نیک اور پارسا بندے ہوں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انہی کے طفیل ہم سب کو بھی قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم موسم کو تھوڑا روک دیجئے تاکہ ہم 2 رکعت نماز سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یا اللہ موسم آپ ہی کے قبضے میں ہے، آپ تھوڑی دیر بارش کو روک دیجئے، رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔
رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جس بھائی کی جو جائز حاجت ہو اسے پورا فرما دیں۔ ہم سب آپ کے محتاج بندے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا کریم بہت سے بھائی بہنوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی پر خاص کرم فرما۔ جو بھائی جس بستی سے آئے ہیں ہر بستی میں رحم و کرم کا عملہ فرما۔ یا اللہ ہمارا تعلق ہماری مساجد سے، ہمارا تعلق ہمارے مکاتب سے، ہمارا تعلق قرآن پاک سے کامل جوڑ دے۔ مولا کریم جو کہا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔